رجب ہے اللہ کا مہینہ، شعبان ہے میرا مہینہ، رمضان جو ہے فرمایا مومنوں کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے یہ جو آج کی رات بالخصوص رات ہے، شب برات کی رات ہے، اس رات کے اندر اللہ پاک کے حضور التجا اور دعا اپنے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے، ملک و ملت کے لیے، ملک پاکستان کے لیے اور عالم اسلام کے لیے اس رات جتنی بھی دعا کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ اور اس رات بشر، انسان بھول جانے والا، ان کے لیے اللہ پاک کے رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ بلکہ ایسا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق، جیسے اس کی شان ہے، اور اللہ پاک آواز دیتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا گناہوں کی معافی میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا رزق میں اس کے لیے دروازے رزق کے کھول دوں، ہے کوئی مجھ سے صحت مانگنے والا میں اس کو صحت دے دوں، اور اسی طرح ہے کوئی مجھ سے زندگی مانگنے والا میں اس کو حیات جادوانی دے دوں۔ اللہ پاک بار بار آواز دیتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ تو اس رات میں اللہ پاک کے حضور جتنا ہو سکے اپنا دامن پھیلایا جائے، دعا کی جائے، کیونکہ اللہ پاک کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ بندہ کبھی زندگی میں اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنی خطاؤں کو نہ دیکھے، جب بھی دیکھے رب کی رحمت کی طرف دیکھے۔ بندہ تو گناہگار ہے، تو ہے رحمان مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری ہے شان مولا۔ یہ دنیا داری کا نظام ہے کہ ایک غلطی بادشاہ وزیر کے سامنے کرو تو ایک بار معاف کرے گا، دوبارہ وہی غلطی کرو معافی، پھر وہی غلطی کرو معافی۔ جب غلطی دہراتے جاؤ گے نا، ایک ہی غلطی، وزیر ہو، عہدیدار ہو، افسر ہو، آخر میں اس کا ایک ہی لفظ ہوگا کہ تیری ایک ہی غلطی وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ لیکن مالک کا دروازہ، رب تعالیٰ کا دروازہ، وہ دروازہ ہے کر 100 بار توبہ شکستی بازا۔ اگرچہ 100 بار بھی توبہ ٹوٹ چکی ہے نا، ٹوٹتی ہوئی توبہ کو نہ دیکھ، اللہ پاک کے رحمت کے دروازوں کو دیکھ، اللہ پاک کے رحمت کے دروازوں کو دیکھ کہ اللہ پاک کے رحمت کے دروازے کتنے ہیں۔ یہ دنیا داری کا نظام ہے کہ ایک بار معافی ملے گی، 2 بار ملے گی، 3 بار ملے گی، نہیں، رب تعالیٰ کا دربار وہ ہے جہاں سے آواز آتی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا، نا امید کبھی نہ ہونا، نا امید کبھی نہ ہونا۔ رب تعالیٰ کا دربار وہ دربار ہے جو جتنی بار آیا ہے، جتنی بار مانگا ہے، اللہ پاک اس کی توبہ کو دے۔ اور اللہ پاک کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کبھی بھی کوئی بندہ اپنے گناہوں کو نہ دیکھے، خطاؤں کو نہ دیکھے، جب بھی دیکھے اس کی رحمت کو دیکھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم، اللہ سے باتیں کرنے، ہر نبی کی اپنی ایک مقام خصوصیت ہے۔ تو آپ نے عرض کی کہ اس شہر میں، اے اللہ اس شہر میں تیرا سب سے زیادہ محبوب بندہ کون ہے، تیرا پیارا کون ہے؟ پرانے وقتوں میں جو شہر ہوتے تھے نا، ان کے آس پاس اونچی اونچی دیوار ہوتی تھی، بڑے بڑے گیٹ ہوتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، جب صبح کے وقت شہر کا جو ہے نا اس دروازہ کھلے گا، جو بندہ سب سے پہلے باہر نکلے گا وہ میرا محبوب بندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام انتظار میں ہے، رات گزری، صبح ہوئی، جب چوکیداروں نے دروازہ کھولا تو ایک عام سا بندہ، عام سا مطلب یہ کہ کوئی عبادت کے اندر اتنا اس کا مقام مشہور نہیں تھا، ایک عام سا بندہ شہر سے باہر نکلا، انگلی کے ساتھ چھوٹا سا بچہ لگا ہوا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پورے شہر میں یہ رب تعالیٰ کا محبوب ہے. پھر اللہ پاک سے کلام کیا، یا اللہ ہے تو تیرا محبوب، اس کی وجہ محبوبیت کی. اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، جو بچہ اس کی انگلی کے ساتھ چل رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں. فرمایا اس بچے نے ایک دن سوال کیا تھا کہ ابا جی بڑی چیز کیا ہے؟ تو والد نے کہا تھا بیٹا یہ اونچے اونچے درخت. بچہ پھر کہتا ہے ابا جی یہ جو درخت ہے آیا ان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو والد کہتا ہے بیٹا یہ اونچے اونچے پہاڑ. بیٹا خاموش ہو کر پھر کہتا ہے ابا جی کیا ان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو والد کہتا ہے بیٹا یہ آسمان کی بلندی دیکھ، آسمان کی چوڑائی دیکھ بہت بڑا. بیٹا کہتا ہے ابا جی کیا آسمانوں سے بڑی کوئی چیز ہے؟ تو والد ٹھنڈی آہ بھر کے کہتا ہے بیٹے اگر اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو تیرے باپ کے گناہ ہو سکتے ہیں، اور تو کوئی چیز بڑی نہیں ہے. بیٹا چپ ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے ابا جی میرے باپ کے گناہوں سے بڑی کوئی چیز ہے. تو والد کہتا ہے ہاں بیٹا اگر تیرے باپ کے گناہوں سے بڑی کوئی چیز ہے تو تیرے اور میرے رب کی رحمت کی چادر بہت وسیع ہے. رحمت کی چادر بہت وسیع ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ ہے وہ بندہ. اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ کہ اس کا اپنے گناہوں کو سب سے بڑا کہہ دینا، اس کا اپنے گناہوں کا اقرار کر لینا، اس کا اقبال جرم کر لینا اور اپنے گناہوں پر رب کی رحمت کو وسیع کہہ دینا. میں نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، میں نے اس کو اپنا پیارا بنا لیا ہے، میں نے اس کو مقام عطا فرمایا ہے کہ میں نے اس کو محبوبیت کا مرتبہ دے دیا ہے. اب دیکھیے یہاں پر کہ اللہ پاک کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ پاک کی رحمت کتنی عظیم ہے، اللہ پاک کی رحمت کتنی اعلیٰ ہے کہ ایک طرف بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے، دوسری طرف اللہ پاک کی رحمت کا اقرار کر رہا ہے. تو یاد رکھیے اللہ پاک کی رحمت بڑی ہی وسیع ہے، اس کی چادر بڑی وسیع ہے. اللہ پاک کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ پاک کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ اللہ پاک تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. اور اسی وجہ سے عارف کھڑی نے فرمایا، میاں صاحب نے فرمایا، آپ نے فرمایا جے میں ویکھاں عملہ بندے کچھ نہیں میرے پلے. عمل نیک ضرور کرو، کرنے چاہیے، لیکن یہ مان نہ کرنا کہ میں نیک عمل کرتا ہوں. جس نے مان کیا، جس نے اس کی ذات پر بھروسہ کیا لکھنا ہوئی ہے. مان نہ کرنا، نیک عمل ضرور کرو. جے میں ویکھا عملہ بلے کچھ نہیں میرے بلے، جے میں ویکھا تیری رحمت بلے 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 بلے. اللہ پاک کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ پاک کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ ایک واقعہ حدیث پاک در صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کر دیا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اس نے اپنی جوان بیٹے تھے ان کو اکٹھا کیا. اکٹھا کر کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا میرے جسم کو جلا دے. حالانکہ جلانا جسم کو کسی امت میں اس کی اجازت نہیں تھی. جتنی آسمان سے کتابیں اتنی ہیں، انبیاء رسول آئے ہیں، کسی نے جسم کو جلانے کا نہیں کہا، نہ اس امت میں نہ پچھلے امتوں میں. لیکن اس بندے کی اپنی سوچ دیکھو، حدیث پاک کا واقعہ کہ اس بندے نے اولاد کو اکٹھا کر کے کہا کہ جب میں مر جاؤں میرے جسم کو جلا دینا، جب راکھ بن جائے تو اس کو اکٹھا کر کے رکھ لینا، جس دن تیز ہوا چلے میری راکھ کو اڑا دینا. اب اولاد تو اولاد ہوتی ہے نا، اولاد نے اپنے والد کی وصیت پر عمل کیا، موت واقع ہوئی، اس کو آگ میں جلایا گیا، راکھ بنائی گئی، راکھ کو اکٹھا کیا گیا، جس دن ہوا چلی ہوا میں اڑا دیا گیا. حدیث پاک میں آتا ہے رب تعالیٰ کن فیکون کا مالک ہے، وہ تو نہ ہونے سے ہونا کر دیتا ہے، جو عدم سے وجود کر دیتا ہے، جو بغیر وجود کو وجود دے دیتا
ذات نے رات کو اکٹھا کیا، سامنے صورت انسان آئی. اللہ پاک نے فرمایا مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے کہ تو نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کیوں کی تھی؟ بس. حدیث پاک میں آتا ہے اس بندے کی زبان سے الفاظ کیا نکلی؟ من خشیتک یا رب، یا رب تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے کہا یہ جسم گناہگار ہے، تیرے سامنے حاضر ہونے کے لائق نہیں ہے. من خشیتک یا رب، یا رب تیرے ڈر کی وجہ سے، تیری خشیت کی وجہ سے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک نے فرمایا ملائکہ اس کو بخش دیا جائے، ملائکہ اس کو بخش دیا جائے. صرف اتنا کہا کہ من خشیتک یا رب، یا رب تیرے ڈر کی وجہ سے کہا، تیری خشیت کی وجہ سے کہا. اور اللہ پاک کی رحمت اتنی وسیع ہے، دنیا تو دنیا رہ گئی، میدان معاشر لگا ہوگا، میدان معاشر لگا ہوگا. جنتی الگ ہو جائیں گے، جن کی کوئی غلطی کوتاہی کی وجہ سے سزا ملنی ہے وہ الگ ہوں گے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک ایک بندے کو، جنہوں نے جانا جہنم کی طرف تھا، اللہ پاک ایک بندے کو حکم دیں گے چل جہنم کی طرف. تو وہ بندہ نا چند قدم چلے گا جہنم کی طرف، پھر مڑ کر اللہ کے عرش کی طرف دیکھے گا. چند قدم چلے گا پھر مڑ کر اللہ کے عرش کی طرف دیکھے گا، چلے گا پھر دیکھے گا، اتنے میں جہنم کے قریب پہنچ جائے گا. حکم ہوگا رک جا، رک جائے گا. حکم ہوگا واپس آئے گا اللہ کے عرش کی طرف. اللہ پاک فرمائیں گے مڑ مڑ کر کیا دیکھتا ہے، مڑ مڑ کر کیا دیکھتا تھا؟ بندہ جواب دے گا یا رب العالمین تیری رحمت سے مجھے امید تھی، میں مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا. اللہ پاک فرمائیں گے، اللہ پاک فرمائے ملائکہ جاؤ اس کو بخش دیا جائے. پھر حدیث پاک میں آتا ہے ایک اور بندے کو حکم ہوگا کہ چل جہنم کی طرف. وہ بندہ دوڑ لگا دے گا جہنم. پہلا رک کر جا رہا تھا، دوسرے کو اللہ پاک فرمائیں گے چل جہنم کی طرف، دوڑ لگا دے گا. اللہ پاک فرمائیں گے رک جا، رکے گا، واپس آئے گا. اللہ پاک فرمائیں گے تجھے پتا نہیں جہنم آگ ہے، تو نے دوڑ کیوں لگا دی؟ وہ جواب دے گا یا اللہ میں نے سوچا دنیا میں تو تیرے حکم مانے نہیں، آج ہی تیرا حکم مان کر آگ میں چھلانگ لگا دو. حدیث پاک میں اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ اس کو بخش دیا جائے. یہ صرف میں رحمت الہی کے واقعات پیش کر رہا ہوں جس سے پتا چلے کہ بندہ زندگی میں کبھی اپنے گناہوں کو بڑا نہ سمجھے، گناہوں کو نہ دیکھے، جب بھی دیکھے رب کی رحمت کی طرف دیکھے. اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے حدیث پاک کے اندر، آپ نے سنی ہوگا یقیناً، کہ ایک عورت تھی بنی اسرائیل کی، زندگی کوئی اس کی اچھی نہیں گزری تھی اور لوگ کہتے تھے کہ یہ عورت جہنم میں جائے گی. لیکن مرنے کے بعد وقت کے نبی نے، اس وقت کے نبی نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل کی عورت جنت میں ہے. پوچھا تو جنت میں؟ جب کسی بندے کا مقام کچھ اور ہو، دیکھے کسی اور کا بندہ پوچھتا تو ادھر پہ، اس نے کہا ہاں میرے رب کی رحمت میرے گناہوں پر غالب آ گئی. تو اس نے پوچھا کیسے؟ کہا کہ گرمیوں کے دن دوپہر کا وقت میں کسی جگہ سے واپس آ رہی ہوں، رستے میں دیکھا کہ پانی والا کنواں ہے اور چرواہے اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس چلے گئے ہیں، لیکن جو پانی مٹی پر گرا ہوا تھا اور ایک قسم کی گار بنی کیچڑ سا بنا ہوا تھا، ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ پیاس کی شدت کی وجہ سے اس پانی گرے ہوئے کیچڑ کو چاٹ رہا تھا. تو چاٹ رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، ہے تو رب کی مخلوق نا، ہے تو رب کی مخلوق. تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے سر سے دوپٹہ اتارا اور اپنے موزے جوتی سے باندھا، جوتی سے باندھ کر میں نے کنویں میں لٹکایا اور پانی کھینچ کر کتے کے بچے کو پانی پلایا تھا. مرنے کے بعد زندگی کے اور کوئی کام نہیں تھے. اللہ پاک نے فرمایا ملائکہ وہ دیکھو اس نے میری مخلوق پر رحم کیا، تم اس پر رحم. ارحموا من فی الارض یرحمکم اللہ فی السماء، کہ کرو رحم تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اب اس بات کو سامنے رکھ کر جو ایک کتے کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر پیار کرے، رب اس پر مہربان ہو جاتا ہے. جو رب کی مخلوق سے پیار کرے، اللہ اس پر کتنے مہربان. اللہ
جو رب کی مخلوق سے پیار کرے، اللہ پاک کے بندوں سے پیار کرے، رب تعالیٰ کے بندوں سے پیار کرے، کہ ہے تو رب کے بندے، ہے تو اللہ کی مخلوق نا، جو ان سے پیار کرے اللہ پاک اتنے مہربان ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ کل بنی آدم خطاء، کہ اولاد آدم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا خیر الخطائین التوابون، بہترین لوگ وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کی طرف آ جائیں۔ اور پھر ایک عمل ایسا بتاؤ کہ زندگی میں اللہ نہ کرے عمل بھی اچھے ہوں، عمل بھی اچھے ہوں، لیکن کوئی کبھی گستاخ نہ ولیوں کا گستاخ نہ نبیوں کا گستاخ، کیونکہ گستاخ کے لیے دروازے بند ہوتے ہیں، اور جو گستاخ نہیں ہوتا اس کے لیے دروازے اللہ کی رحمت سے کھل جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص، اس نے کیا دیکھا؟ بڑا گناہگار تھا، دیکھا کہ تورات کتاب کا ورقہ پھٹا ہوا زمین پر گرا ہوا ہے، لیکن اس ورقے پر بِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ بِاسْمِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تورات کتاب کے اس حصے پر نام محمد بھی لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو اچھا خوبصورت لگا، اس نے وہ زمین پر گرا ہوا ورقہ اٹھایا، ہاتھ سے صاف کیا، صاف کرنے کے بعد چوم کر گھر جا کر اونچی جگہ پر رکھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب وہ بندہ مر گیا اللہ پاک نے ایک ہی بات فرمایا ملائکہ اس نے میرے حبیب کے نام کی تعظیم کی ہے، جاؤ اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے، جاؤ اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے۔ ایک اور واقعہ حدیث پاک کے حوالے سے، بنی اسرائیل کا ایک شخص 99 افراد قتل کیے، 99، 100 میں سے ایک کم۔ اب دیکھیے نا، ایک جان کا قتل کتنا بڑا گناہ ہے، وہ ایک پوری دنیا قتل ہے، لیکن اس کے دل پر میل اتنی تھی کہ قتل پر قتل کرتا گیا، قتل پر قتل کرتا گیا، 99 افراد کا قاتل۔ اب 99 افراد کا قاتل کسی سے پوچھتا ہے کہ میرے لیے کوئی رستہ ہے، میرے لیے کوئی رستہ ہے؟ کسی نے بتایا کہ راہب کے پاس جاؤ، ایک عالم دین ہے اہل کتاب کا، ان کے پاس جاؤ مسئلہ پوچھ لو۔ راہب کے پاس گیا، راہب کو کہتا ہے میرے لیے توبہ ہے، اس نے کہا کہ کتنے قتل کر کے آگے اب بھی توبہ کا پوچھتا ہے، لیکن اس کو اللہ پاک کی رحمت کا پتہ نہیں تھا، علم تھا لیکن اللہ پاک کی رحمت کا پتہ نہیں تھا۔ غصے میں آیا، اس کا سر بھی اتار دیا، پورے 100 سینچری پوری، نکلا باہر قتل کر کے۔ دل پھر پریشان ہوا کہ اتنا بوجھا، کہتا گناہ تو پہلے ہی بہت تھے، اب تو ایک اور آ گیا۔ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ میرے لیے کوئی رستہ ہے؟ حدیث پاک صحیح مسلم کے حوالے سے لوگوں نے کہا کہ یہاں سے دور ایک بستی ہے، وہاں اللہ کا محبوب بندہ ہے، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تیرے لیے استغفار کریں گے، تو بھی ان کے پاس بیٹھنا، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہ سن کر چلا، ابھی چند قدم چلا ہے، موت کا وقت آ گیا، موت کے آغوش میں چلا گیا۔ اب اپنی اپنی ڈیوٹی والے فرشتے ہیں، آ گئے دونوں فرشتے، رحمت والے بھی عذاب والے بھی۔ رحمت والے کہتے ہیں کیونکہ نیت کر لی تھی بستی کی طرف، اللہ کے ولی کی بستی کی طرف، اللہ کے محبوب کی بستی کی طرف، لہذا ٹھکانہ جنت بنے گا۔ عذاب والے کہتے ہیں بھائی ابھی تو بستی پہنچا بھی نہیں، پہنچتا پھر دعا ہوتی، آگے قبول ہوتی نہ ہوتی اگلی بات تھی، لہذا ٹھکانہ جنت۔ فرشتے آپس میں بحث و تکرار کرنے لگے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، دونوں گروہ اللہ پاک کے دربار میں حاضر کری گئے۔ حکم ربی ہوا دوبارہ زمین پر جاؤ اور جا کر فاصلہ نہ ہو، دیکھو کہ بندہ اللہ کے ولی کی بستی کے قریب ہے یا دور ہے۔ اگر اپنی قتل والی جگہ سے اللہ کے ولی کی بستی کے قریب پہنچ گیا ہے تو ٹھکانہ جنت بنے گا، میری رحمت میں آ جائے گا، اور اگر ابھی دور ہے تو پھر اٹھا کر جہنم میں لے جانا۔
حقیقت کے اندر ابھی وہ بہت دور تھا، حقیقت کے اندر ابھی بہت دور تھا، لیکن ملائکہ کا زمین پر پہنچنے سے پہلے مالک کن فیکون کا حکم ہوا، زمین ادھر سے سکڑ گئی، ادھر سے پھیل گئی، ملائکہ نے آ کر فاصلہ ناپا تو لاش اللہ کے وسیلے اور اللہ پاک کی رحمت کی آغوش میں آ گئے۔ اب دیکھیے اللہ پاک کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ ایک بندہ اگر صرف اللہ کے ولی کی بستی کا ارادہ کرے تو اس کے 100 افراد کا قتل معاف ہو جائے، تو جو اللہ کے ولیوں کے پاس آ جائے اللہ پاک کتنے مہربان، اللہ پاک کی رحمت کتنی ڈھانپ لیتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات کے اندر جتنا ہو سکے ذکر و اذکار، جتنا ہو سکے نوافل، اللہ پاک کے دربار کے اندر اپنی پیشانی کو جھکائیں، کیونکہ جس وقت رب تعالیٰ کے دربار میں یہ پیشانی جھکتی ہے اللہ پاک اس کے اوپر اور مہربان ہو جاتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے مجمع، ایک ہوتا ہے تنہائی، دو حالتیں ہیں۔ تنہائی کے اندر بیٹھ کر، تنہائی کے اندر بیٹھ کر اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو یاد کر کے، پھر رب تعالیٰ کی عطاؤں کو یاد کر کے، رب تعالیٰ کی رحمتوں کو یاد کر کے اگر کسی کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نکل آیا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کا نکلا ہوا آنسو رخسار پر بعد میں پہنچے گا، اس کی زندگی کے گناہ پہلے معاف کر دیے جائیں گے، اس کی زندگی کے گناہ پہلے معاف کر دیے جائیں گے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں سے پہلے، فرمایا جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، اور امیری کو غنیمت جانو کسی غریبی کے وقت سے پہلے، اور فرصت کو غنیمت جانو مصروف ہونے سے پہلے، اور فرمایا زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ یہ زندگی جو ہے نا ایسے اسی وجہ سے روکا جاتا ہے خودکشی سے، کیونکہ خودکشی حقیقت کے اندر کیا ہے؟ اللہ پاک کی امانت میں خیانت ہے۔ زندگی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بندے اکٹھے آئے، دونوں نے بیک وقت کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے اسی دن جانا تھا جہاد پر، تو حضور کے ساتھ گیا جہاد پر، ان میں سے ایک اسی دن شہید ہو گیا، جس دن کلمہ پڑھا اس دن شہید ہو گیا۔ اب شہید کا مرتبہ بہت اونچا ہے نا، لیکن جو دوسرا تھا نا ان کا ساتھی، وہ 1 سال بعد اپنے بستر پر اپنے بستر پر عام حالات میں، لیکن اصحاب نے خواب دیکھا کہ جو 1 سال بعد اپنے بستر پر فوت ہو رہے ہیں ان کا مقام بلند ہے شہید سے۔ حیران ہوئے، کیونکہ شہید کا مقام تو بہت ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ 2 بندے اکٹھے آئے تھے، اکٹھا کلمہ پڑھا، ایک شہید ہو گیا اور ایک سال بعد اپنے بستر پر فوت ہوئے ہیں، لیکن بستر پر فوت ہونے والے کا مقام اونچا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہیں یہ پتا نہیں کہ اس کو زندگی کا 1 سال زیادہ مل گیا تھا؟ وہ 1 سال زیادہ ملنا اور اس میں رمضان کے روزے آ جانا اور 1 سال کا اجر و ثواب نیکیاں، یہ اللہ پاک نے اس وجہ سے اس کا مقام اس سے بلند کر دیا ہے۔ تو زندگی اللہ پاک کی امانت ہے، اور زندگی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو اللہ پاک کی نعمتوں کا، زندگی کا، صحت کا، عمر کا شکر ادا کرتا رہتا ہے اللہ پاک اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ پاک کی نعمتوں کے بارے میں ایک بات سننے کے بعد صبح دعا کرتے ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم نعمتوں کو گننا شروع کر دو نا، عدد میں لانا چاہو کہ 100 نعمتیں ہیں یا 1000 ہیں یا لاکھ ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں
لا تحصوها، تم ان کو گن نہیں سکتے. یعنی تمہارے کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے، تمہارے کمپیوٹر جواب دے جائیں گے، آلات الحساب جواب دے جائیں گے، لیکن تم اللہ پاک کی نعمتوں کو کبھی گنتی میں نہیں لا سکتے. تو بس اللہ پاک کی نعمتوں کو سوچتے جانا، اس کی عطاؤں کو اور اللہ پاک کی مہربانیوں کو سوچتے جانا، اور اپنی کمی کوتاہی کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچ کر اگر آنکھ سے ایک دو آنسو بھی آ گئے تو اللہ پاک مہربان ہو جاتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کی محفل پاک